الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المصدق والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صلوات پڑھیں محمد. قرآن کریم سورہ قلم کی چوتھی آیہ کریمہ جس میں رب العالمین رحمت للعالمین کی تعریف عالمین کے سامنے اس طریقے سے کر رہا ہے کہ حضور آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے. عظیم نہیں بڑا. آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے. دیکھیے ایک عظیم وہ ہے جو زرغام صاحب کہتے ہیں بھیا یہ چیز بڑی عظیم ہے, بہت بڑی. ایک چیز وہ ہے جس کو مرجع وقت کہے یہ عظیم ہے. ایک چیز وہ ہے کہ امام وقت کہے عظیم ہے, نبی وقت کہے عظیم ہے. ایک چیز نہیں, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ چیز عظیم ہے. وہ کتنی عظیم ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن میں پیغمبر کے اخلاق کو کیا کہا؟ عظیم کہا. انشاءاللہ یہ چند دنوں جو گفتگو رہے گی, یہ 5-6 مجلسیں جو ہیں, اس میں بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا کیا رابطہ ہے اخلاق سے. ایمان کا رابطہ اخلاق سے کیا کنیکشن ہے دونوں کا؟ کیا بغیر اخلاق کے کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنا ہے. غور کیجیے, اخلاق کا مسئلہ ہمارے یہاں بڑا اہم ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ شریعت اسلام کے 3 پارٹ ہیں. کتنے پارٹ ہیں؟ 3 پارٹ. پہلا پارٹ اخلاق ہے, دوسرا پارٹ عقائد ہے جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں, اعتقاد کہتے ہیں. یہ پہلا پارٹ نہیں ہے, یہ دوسرا پارٹ ہے. تیسرا پارٹ ہے عمل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خروج. واضح ہوگی بات؟ یا یہ کہیے کہ دین اسلام کے 3 زینے ہیں. 3 زینے. پہلا زینہ دین اسلام کا کیا ہے؟ اخلاق. دوسرا زینہ عقائد, توحید,
عدل، نبوت، امامت، قیامت، جنت، کوثر، حشر، نشر، حساب، کتاب۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقائد کی بات ہے، یہ دوسرا زینہ۔ جب دو زینے پہ انسان چڑھ چکتا ہے تو شریعت اسلام کے 3 زینے ہیں، جب منبر میں بھی 3 زینے ہیں فی الحال۔ پہلا زینہ کیا ہے؟ اخلاق۔ دوسرا زینہ ہے عقائد۔ تیسرا زینہ اعمال۔ فروع دین جتنے ہیں یہ کیا ہے؟ تیسرا زینہ ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی 2 زینہ چھوڑ کے اچانک تیسرے زینے پہ چڑھ بیٹھے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بے ڈھنگا ہے، انہیں چڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ یہ 3 پارٹ ہے، غور کیے، رسول کے زندگی کے بھی 3 پارٹ تھے۔ پہلا پارٹ رسول کی زندگی کا، پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے، اس دنیا میں حضور پاک نے 63 سال زندگی گزاری۔ 63 سال میں 40 سال تک مکے میں آپ خاموش رہے، بغل والے بھی نہیں جانتے تھے، دوست احباب بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، نہیں جانتے، نہ آپ نے بتایا نہ اظہار کیا۔ نبی تھے، دیکھیے ہمارے ہاں نبوت کا عہدہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ملتا ہے۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو۔ والامام امام ولو کان غلاما، اور امام ہی ہوتا ہے، پیدا ہی امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو نبی پیدا ہی نبی ہوئے تھے، لیکن مکے کی جو 53 سالہ زندگی ہے اور 10 سال بعد میں مدینے کی زندگی، تب ہوتے ہیں 63 سال۔ 53 سالہ جو مکے کی زندگی ہے، اس میں 40 سال تک حضور پاک خاموش تھے۔ آپ نے صرف اور صرف مکے کے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی ہے، درس اخلاق دیا ہے۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، خلق یعنی عادت، خلق یعنی خصلت۔ اگر خصلت اچھی ہے تو عربی میں کہتے ہیں حسن الخلق، بھیا اچھی خصلت ہے، اچھی عادت ہے، عدالت ہے، صداقت ہے، امانت داری ہے، ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ حسن الخلق، اچھا ہے۔ اگر عادتیں بری ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک، یہ بری عادت ہے، بری خصلت ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سوء الخلق، برا اخلاق۔ تو یہ اخلاق جو ہے جمع ہے خلق، انشاءاللہ توضیح دیں گے آنے والی مجالس میں۔ خلق یعنی انسان کی باطنی شکل، اندرونی شکل۔ ایک ہے ہماری ظاہری شکل آدمی والی، ناک ایسی ہے، کان ایسا ہے، آنکھ ایسی ہے، یہ خلق نہیں، یہ خلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلق۔ ایک ہے ہماری اندرونی شکل، دیکھنے میں ایک آدمی انسان ہے لیکن اس کی ساری خصلتیں بچھو والی ہیں، ڈنگ مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آدمی ہے مگر اندر سے اس کا خلق اور اخلاق بچھو والا ہے، حقیقت میں یہ بچھو ہے۔ ایک انسان ہے، دیکھنے میں آدمی ہے، خلق اچھا ہے اس کا، ناک بھی اچھی، چہرہ بھی خوبصورت سا، خلق بہتر، لیکن خلق میں، عادت میں وہ بھیڑیوں والی خصلت رکھتا ہے، چالاکی کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا۔ تو اس کی اصلی شکل آدمی کی نہیں ہے،
بلکہ بھیڑیے کی شکل ہے۔ غرض یہ خلق جو عادتیں ہیں اسی کے اعتبار سے انسان کی اس کائنات میں شکل معین ہوتی ہے، اور اسی کو روایات میں کہا کہ وَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، روز قیامت ہر انسان کو اس کی نیت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس دنیا میں جو جس کی نیت تھی، کسی کی نیت صرف کھانا پینا تھا تو یہ جانور کی شکل میں، بھینس کی شکل میں، بیل کی شکل میں، چونکہ جانور کا کام کیا ہے؟ صرف کھانا پینا۔ کوئی انسان ہے جو بھالو صفت ہے، وہاں بھالو کی شکل میں آئے گا۔ گینڈا صفت، گینڈے کی شکل میں۔ اژدہا صفت، اژدہے کی شکل میں۔ جو دنیا میں انسان کا مقصد ہے، اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا اندرونی اخلاق وہی ہے، وہی اس کی باطنی شکل ہے۔ تو 40 سال تک رسول اسلام نے عملی طور پر، زبان سے بھی نہیں، عملی کہتے ہیں کسی کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا یہ سب دیکھنا، یہ عمل ہے، ٹھیک۔ 40 سال تک حضور پاک نے عملی شکل میں مکے والوں کو درس اخلاق دیا۔ امانت رکھی گئی آپ کے پاس، جیسی امانت تھی ویسے ہی آپ نے واپس کر دیا۔ آپ سے گواہی مثلاً مانگی گئی کہ آپ میرے قبیلے کے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیں، کہا نہیں، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، صداقت اپنی جگہ ہے، اس میں پارٹی بازی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو 40 سال تک اسلام کا پہلا پارٹ اخلاق پیغمبر نے مکے والوں کو پڑھایا۔ اب دیکھیے اسی 40 سالہ زندگی میں ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن آپ امین کے نام سے مشہور ہو گئے، آپ صادق اور سچے کے نام سے مشہور۔ امین کہتے ہیں امانت دار۔ عرب لوگ جو پیغمبر کو بلاتے تھے کہتے تھے امین ذرا میری بات سن لیجیے، صادق ذرا میری بات کو سن لیجیے۔ مورخین نے لکھا جب 2 عرب میں لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، تو ایک عربی شخص دوسرے کو اپنی بات کا یقین اس طریقے سے دلاتا تھا کہ محمد کی امانت کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا۔ ابھی آپ نے دعوی نبوت نہیں کیا، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا تھا محمد کی امانت کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، محمد کی صداقت کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا۔ سامنے والا بات بھی مان لیتا تھا۔ پیغمبر کی یہ 2 صفتیں بڑی مشہور ہوئی، ایک امین ہونا اور ایک صادق و سچا ہونا۔ کیوں؟ چونکہ ان 2 صفتوں کو دعوی نبوت کے صحت میں بہت بڑا دخل تھا۔ چونکہ جو صادق اور سچا ہو وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، اور جو امین ہوگا وہ پیغام خدا کے لانے میں خیانت نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے 40 سال تک عملی طور پر لوگوں کو درس اخلاق دیا۔ یہ اسلام کا پہلا پارٹ تھا، اور آپ نے اقوال میں بھی نبوت کے بعد یہی چیزیں زیادہ پیش کی۔ مثلا چند حدیثیں سن لیجئے تاکہ بنیاد اس موضوع کی مستحکم و مضبوط ہو جائے۔ مشہور ہے نا کہ اگر کسی چیز کی بنیاد اور نے، صاف الفاظ میں نے، بنیاد وہ مستحکم ہے تو ستارے ثریا تک عمارت مستحکم اور سیدھی چلی جائے گی۔ لیکن اگر بنیاد مستحکم نہیں ہے تو عمارت زیادہ اونچی نہیں جائے گی۔ حضور نے بارہا لوگوں سے کہا، حدیث 2-3 سن لیجیے، کہ خالق الناس بخلق حسن۔ دیکھو مسلمانوں، لوگوں سے ملو
کیسے ملو؟ منہ بنا کے نہیں. خالق الناس، لوگوں سے ملو اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی عادتوں کے ساتھ ملو. کیسے ملو؟ مسکرا کے ملو، اچھی عادتوں کے ساتھ ملو. تجارت کی دنیا میں ایک مثل مشہور ہے کہ اگر تم مسکرا نہیں سکتے ہو تو دکان مت کھولو، ورنہ گراہک خراب ہو جائیں گے. جو شاطر تاجر ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. بولو غم و غصہ دل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب مشتری آتا ہے، خریدار آتا ہے، مسکرا کے بولتے ہیں. ٹھیک. بزنس کی دنیا میں کیا کہا گیا؟ اگر مسکرا نہیں سکتے ہو تو دکان مت کھولو. یہ بزنس کی دنیا ہے، تجارت کی دنیا. اسلام اس سے اوپر کی چیز کہتا ہے، اگر تم مسکرا نہیں سکتے ہو تو مکان بھی مت کھولو. دروازہ کھول کے محلے میں نکلو گے، موڈ خراب ہے، کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خلفشار ہوگا. گھر میں بیٹھے رہو. اگر مسکرا نہیں سکتے ہو تو مکان، دکان دور کی بات ہے، مکان مت کھولو. میں یہ سمجھا ہوں اے بھیا، اگر مسکرا نہیں سکتے ہو تو چادر کے اندر سے منہ بھی نہ نکالو، ورنہ گھر کے اندر تعلقات خراب ہو جائیں گے. گھر کے اندر اخلاق کا ہونا یہ بہت اہم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر بہت اچھے طریقے سے ملیں گے، بہت بہترین اخلاق، لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر آئے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیا، زوجہ سے منہ بنا کے بیٹھ گئے، یہ تم نے کیا، فلاں چیز خراب کر دی. نہیں، جیسے تمہارا اخلاق گھر کے باہر ہے ویسے ہی اخلاق گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے. اسی کو حضور پاک نے کہا اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمانا احسنکم خلقا وخیرکم لأہلہ. دیکھو، تم میں سب سے کامل اور پکا مومن وہ ہے جس کا اخلاق باہر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو. پھر حضور جملے کی تکرار کرتے ہیں کہ میں وہ محمد الرسول اللہ ہوں کہ میرا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہے. میں صرف درس نہیں دے رہا ہوں، بہترین و کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. میں نے حدیث کیوں پڑھی؟ دہلی میں تھا، ایک مرد مومن تھے، آئے، تھوڑی دیر بات کی، بات میں کہا مولانا میں بچوں کو بکری کی طریقے سے کھلاتا ہوں. کیسے کھلاتا ہوں؟ بکری پیٹ بھر پتیاں ڈال دی جاتی ہیں، ویسے ہی روٹیاں ان کے سامنے ہم ڈال دیتے ہیں. میں بچوں کو بکری کی طریقے سے کھلاتا ہوں لیکن شیر کی طریقے سے دیکھتا ہوں. خراب ہو گیا سارا کام نا. یہ اخلاق کے خلاف ہے. آپ باپ ہیں، شیر نہیں ہے، جانور نہیں ہے. اچھی نظروں سے بچوں کو دیکھو، گھر والوں کو محبت آمیز نظروں سے دیکھو، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. گھر کے اندر اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. اب سن لیجئے آخری حدیث اس سلسلے کی کہ الخلق وعاء الدین. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اخلاق دین کا ظرف ہے، اخلاق دین کا برتن ہے. توجہ ہے نا، ہمارے گھروں میں ہر چیز کا برتن ہوتا ہے. دال کا برتن، دال کا ظرف الگ ہے، دودھ کا ظرف الگ ہے، سالن و قورمہ بنانے کا ظرف الگ ہے. کسی دن دھوکے سے اگر سالن والی پتیلی میں دودھ لے لیا جائے، نتیجہ کہا چائے بنائیے، کہا وہ دودھ جو ہے پھٹ گیا تھا. کیسے پھٹ گیا؟ کہا وہ دھوکے سے دودھ والی پتیلی میں نہیں بلکہ سالن کی پتیلی میں دودھ لے لیا تھا، تو برتن اچھا نہیں تھا لہذا دودھ پھٹ گیا. جملہ ہے نا. ایمان کا رابطہ اخلاق سے کیا ہے، ذہن میں موضوع ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ الخلق وعاء الدین، اخلاق دین کا ظرف ہے.
اخلاق دین کا برتن ہے. دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جتنے بھی فروع دین ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ دین. ان کو رکھا کہاں جاتا ہے؟ اخلاق کے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ دین کہاں رکھا جائے گا؟ کہاں؟ اخلاق کے برتن میں. اب اگر اخلاق کا ظرف اچھا ہے تو ہمارا دین اچھا رہے گا، نماز اچھی رہے گی، روزہ اچھا رہے گا، حج اچھا رہے گا. لیکن اخلاق کا ظرف اگر خراب ہو جائے تو دین اچھا نہیں رہے. اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ دین کا سورج بد اخلاقیوں کی تاریکی سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے نورانی افق سے طلوع ہوتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد. بات طے ہو گئی نا کہ دین کا برتن ہے اخلاق. اخلاق اچھا ہے تو دین اچھا ہے، اخلاق بد ہے تو دین اچھا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا اے رسول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور آپ کا اخلاق عظیم ہے. کیا حضور کی نمازیں عظیم نہیں تھی؟ کیا حضور کا روزہ عظیم نہیں تھا؟ کیا حضور کا حج اکبر عظیم نہیں تھا؟ کیا حضور کی شجاعت عظیم نہیں تھی؟ نہیں، بڑی عظیم تھی نمازیں. یہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے کہ حضور پوری رات محراب عبادت میں مصلی پہ کھڑے رہتے تھے، رکوع و سجود کرتے تھے. اتنا رکوع و سجود کرتے تھے کہ آپ کے پاہائے مبارک میں ورم آ گیا تو سورہ طٰہٰ نازل ہو گیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. سورہ مزمل نے کہا قم اللیل الا قلیلا، حبیب عبادت کیجئے پوری رات نہیں، رات کے ایک حصے میں، نصفہ، آدھی رات میں یا اس سے کم حصے میں اللہ آپ سے راضی ہے. کتنی عظیم عبادتیں تھیں کہ اللہ نے روک دیا آپ کو. بقیہ عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت عظیم ہے، نماز عظیم ہے، لیکن اللہ نے نماز کو عظیم نہیں کہا. کیا حضور پاک کے روزے عظیم نہیں تھے؟ آپ جانتے ہیں حضور پاک کتنے روزے رکھتے تھے؟ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں جو ایک دم قریب ہیں پیغمبر کے کہ حضور اتنا روزے پہ روزہ رکھتے تھے کہ روزہ رکھتے رکھتے آپ اتنے ناتواں، ضعیف و کمزور ہو گئے تھے کہ آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضور یہاں گر پڑیں گے یا وہاں گر پڑیں گے. یہ ضعف کیوں تھا؟ کثرت صوم کی وجہ سے، روزہ زیادہ رکھنے کی وجہ سے. کتنے عظیم روزے تھے، مگر اللہ نے نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ صَوْمٍ عَظِيمٍ، حضور آپ کے روزے بڑے عظیم نہیں کہا. کیا حضور کا حج اکبر عظیم نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ کے مجمع کے ساتھ حضور پاک نے حج انجام دیا. کتنا عظیم حج تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حَجٍّ عَظِيمٍ، حضور آپ کا حج بڑا عظیم ہے. حج عظیم تھا مگر اللہ نے عظیم نہیں کہا. کیا پیغمبر کی شجاعت و بہادری عظیم نہیں تھی؟ پیغمبر سے بہادر انسان، پیغمبر سے شجاع انسان اس کائنات میں نہیں دیکھا گیا. ہم آپ کیا، دنیا کا سب سے بڑا سورما علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
مولا کہتے ہوئے ایک اور صلوات پڑھے اگر تشریف لائے جو مولا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کننا اذا مر الباس اتقینا برسول اللہ ولم یکن احد اقرب الی العدو من. مولا فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے، تلواروں سے ٹکراتی تھی، نیزے کے گلے ملتے تھے، ہر طرف الامان الحفیظ کی آوازیں ہوتی تھی، کوئی جھاڑیوں میں گھس رہا ہوتا تھا، کوئی پہاڑیوں پہ چل رہا ہوتا تھا. ایسے میں مولا فرماتے تھے کہ جب ہم اصحاب پیغمبر کے باوفا بعض لوگوں کے ساتھ لڑتے تھک جاتے تھے تو میدان جنگ میں پیغمبر کو تلاش کرتے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں. میدان جنگ میں ہم لوگ پیغمبر کو تلاش کرتے تھے، اور جب پیغمبر کے قریب آتے تھے اور میدان جنگ میں ایسے ہنگامی حالات میں آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے تھے تو ہم کو انرجی مل جاتی تھی، ہم دوبارہ دشمنوں پہ حملہ کر دیتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبُ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْ. اور میدان جنگ میں ایسے ہنگامی حالات میں دشمن سے سب سے زیادہ نزدیک اللہ کے پیغمبر ہوتے تھے. غور کیجئے، جملہ کہہ رہا ہوں، دشمن سے سب سے زیادہ نزدیک کوئی بزدل نہیں ہوگا. یا جملہ اس طریقے سے کہوں، جو موت کو دل سے پسند کرتا ہے وہ میدان کا کرار ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے وہی میدان کا فرار ہوتا. حضور سے بڑا بہادر دنیا میں نہیں دیکھا گیا. حضور شجاع تھے، بہادر تھے. آپ کہیں گے حضور نے تلوار تو چلائی نہیں، حضور شجاع کیسے بن گئے؟ دنیا کے سب سے بڑے شجاع. یاد رکھیے گا، شجاعت تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، تلوار چلانا اظہار شجاعت ہے. شجاعت نام ہے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا. کسی جنگ میں بتائیے پیغمبر نے کسی جنگ میں بتائیے پیغمبر نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا ہو؟ مولا کہہ رہے نا، ہنگامی حالات میں بھی سب سے زیادہ دشمن سے نزدیک اللہ کے پیغمبر ہوتے تھے. یہ کام کوئی بہادر ہی کر سکتا ہے. حضور کی اتنی عظیم شجاعت، مگر اللہ نے نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ شُجَاعَةٍ عَظِيمٍ. حضور آپ کی بہادری اور شجاعت عظیم ہے. نماز عظیم تھی مگر اللہ نے نہیں کہا عظیم. روزہ عظیم تھا مگر اللہ نے عظیم نہیں کہا. حج عظیم تھا حضور کا لیکن عظیم اللہ نے نہیں کہا. شجاعت عظیم تھی مگر اللہ نے عظیم نہیں. کیوں؟ چونکہ اگر اللہ حضور کی نماز کو عظیم کہتا تو نماز تو عظیم ہو جاتی مگر روزہ عظیم نہ ہوتا، حج عظیم نہ ہوتا، جہاد عظیم نہ ہوتا، شجاعت عظیم نہ ہوتی. یا اللہ روزے کو عظیم کہتا تو روزہ تو عظیم ہو جاتا لیکن بقیہ عبادتیں عظیم نہ ہوتی. اللہ حج کو عظیم کہتا تو حج تو عظیم ہو جاتا لیکن نماز عظیم نہ ہوتی، روزہ عظیم نہ ہوتا. لہٰذا اللہ نے پیغمبر کی ایسی صفت کو عظیم کہا. اگر یہ عظیم ہے تو تمام صفتیں عظیم ہیں.
یہ پست ہے تو تمام صفتیں پست ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ یہ دنیا کے مسلمانوں کو ایک بڑا میسج ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تمہارا اخلاق عظیم ہے تو تمہاری نماز بھی عظیم ہے، روزہ بھی عظیم ہے، حج بھی۔ اگر اخلاق عظیم نہیں ہے تو دنیا کی کوئی عبادت تم کو عظیم نہیں بنائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ سلامتی امام زمانہ سلوات۔ یہ حضور کا اخلاق تھا۔ کیا اخلاق تھا؟ کہ باطل پرست حق پرست بن رہے تھے، پیٹ کے پجاری روزے دار بن رہے تھے۔ کل انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے کیوں۔ اخلاق تھا حضور کا۔ خائن امانت دار بن رہے تھے۔ آپ کی ایک صفت یہ تھی، آپ جانی دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ بے شک کہیے انشاءاللہ بھی نتیجہ نکالتے ہیں اس کا کہ ہم کس کس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ مورخین نے جنگ بنی انمار، ایک جنگ تھی جس میں رسول نے شرکت بھی کیا تھا۔ اس جنگ میں حضور پاک پہاڑی کے اوپر یک و تنہا اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ایک مشرک تھا، وہ بہت دنوں سے اس چکر میں چکرا رہا تھا کہ ہم پیغمبر کو اکیلے میں پا کے قتل کر دیں۔ ٹھیک، اچھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ پیغمبر کو ان کے اصحاب بچاتے ہیں، ان کے انصار بچاتے ہیں، ان کے بعد جو سیکورٹی گارڈ کی طریقے سے لوگ کھڑے رہتے ہیں یہ حضور پاک کو بچاتے ہیں۔ لہٰذا وہ تنہائی کے انتظار میں تھا۔ جنگ بنی انمار میں اسے رسول تنہا مل گئے۔ اس نے دیکھا پہاڑ کے اس بلندی پر، پہاڑ کی اس بلندی پر حضور پاک نماز پڑھ رہے ہیں۔ کا اچھا موقع ہے۔ پہاڑی کے ارد گرد چھپتا چھپاتا ہوا پیغمبر کے قریب پہنچ گیا۔ دیکھا کوئی صحابی نہیں ہے، آستین چڑھائی، نیام سے تلوار نکالی، سینہ تانا۔ اچھا پیغمبر بھی نماز ختم کر چکے تھے۔ پیغمبر کے قریب گیا اور غرا کے کہا پیغمبر سے من الذی ینجیک منی یا محمد، محمد آج بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا، کون نجات دے گا؟ کوئی صحابی تمہارے نزدیک نہیں ہے۔ اب یہ مسکرا رہا ہے، محمد کیا جواب دیں گے؟ من الذی ینجیک منی یا محمد، محمد بتاؤ آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون نجات دے گا، کون بچائے گا؟ روز تمہارے اصحاب تمہارے پاس ہوتے تھے۔ غور کیجئے، اگر کوئی کمزور ایمان کا مسلمان ہوتا، وہ نہتا ہوتا، دشمن تلوار لے کے آ جاتا، بتاؤ میاں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ وہ مزمزم ہو کے کہتا بھیا تمہارا رحم و کرم ہوگا تو چھوڑ دو گے، نہیں رحم و کرم ہوگا تو مار دو گے۔ لیکن میں قربان جاؤں نبی کے ایقان و ایمان پہ، جیسے اس نے کہا من الذی ینجیک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہا ربی، میرا پروردگار تیرے ہاتھ سے مجھ کو بچائے گا، جو روز بچاتا ہے وہی آج بچائے گا۔ جو روز بچاتا ہے وہی آج بھی بچائے گا۔ اللہ نے جب نبی کا یہ یقین دیکھا کہ جبریل جاؤ نبی کو بچاؤ، جبریل آسمان سے زمین پہ آئے اور ایک گھونسا تان کے اس مشرک کے سینے پہ مارا، مشرک چت ہو گئے، تلوار دور گری، خود دور گرا۔ جملہ کہوں، جب کوئی خدا پہ اتنا پکا یقین رکھتا ہے تب جا کے تائید ربانی کا چھتر چھایا اس کے سر پہ مچلتا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
من الذی ینجیک منی یا محمد. پیغمبر نے مسکرا کے کہا ربی میرا پروردگار بچائے. اب جبریل کا گھونسا پڑا یہ چت ہو گیا, تلوار دور خود دور. اب نبی اٹھے, نبی نے اسی مشرک کی تلوار اٹھائی, اس کے قریب پہنچے, گردن پہ تلوار کی نوک رکھی, اس سے کہا من الذی ینجیک منی, اب بتا میرے ہاتھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ مجھ کو تو میرے پروردگار نے بچا دیا, میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ مشرک نے ہاتھ جوڑ کے کہا محمد تم کو تو تمہارے پروردگار نے بچا دیا, لیکن اگر کائنات میں کوئی چیز مجھ کو آپ کے ہاتھ سے بچا سکتی ہے تو اخلاقوں کا یا محمد وہ آپ کا اخلاق ہے. اے محمد آپ دشمنوں کو اور جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. پیغمبر مسکرایا, مسکرا کے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا, یہاں سے بھاگ جا. پھر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب کوئی اپنے سینے بے کینہ میں اتنا رحمدار دل رکھتا ہے تب جا کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ کی خلط فاخرہ اس کو عطا کی جاتی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, حضور آپ کا اخلاق عظیم ہے. دشمن بھی خدا پہ اعتقاد جو نہیں رکھتا وہ بھی پیغمبر کے اخلاق پہ اعتقاد رکھتا ہے. پیغمبر کا اخلاق یہ تھا, خصلت یہ تھی, عادت یہ تھی کہ اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے. پیغمبر کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. پھر جملے کی تکرار کروں, پیغمبر کس کو معاف کرتے تھے؟ جانی دشمنوں کو. لیکن ہم ہیں کہ اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر پاتے. جملہ یاد رکھیے گا, ہم ہیں کہ اپنے چچا کو معاف نہیں کر پاتے. ارے چھوڑیے, اپنے ابا کو معاف نہیں کر پاتے. ابا بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے, 1 سال تک بول چال بند رہتے. قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف, ارے ماں باپ کو اف بھی نہ کرو. بیٹا ہے کہ منہ پھلائے گھوم. پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں. کہ بھائی کیسے مسلمان ہو؟ اسلام کا پہلا پارٹ جو اخلاق والا تھا وہ تم نے پڑھا ہی نہیں. جب اخلاق کا برتن تمہارا خراب ہے تو یہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ رکھے کہاں جائیں گے؟ لہذا رسول کا عمل نمونہ عمل ہے. اگر رسول دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے تو ہم بھائی کو تو معاف کر سکتے ہیں, رشتہ داروں کو تو معاف کر سکتے ہیں. یہ ہے اسلام جس کی شروعات ہوتی ہے اخلاق سے. اور یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں, 12 پیغمبر دشمنوں کو معاف کرتے تھے. تاریخ کہتی ہے مکے میں 3 پیغمبر کے کٹر دشمن تھے. تینوں نے خانہ کعبہ کے پاس آ کے قسم کھائی کہ ہم مدینے چل کے محمد کو قتل کریں گے, کوئی بھاگے گا نہیں چاہے جان چلی جائے. قسم کھا کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. پیغمبر کو اس بات کی اطلاع مل گئی یہ 3 دشمن مدینے آ رہے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے. کہا یا علی دروازے مدینے پہ جاؤ, ان کا استقبال کرو, ان کا استقبال کرو. علی دروازے مدینے پہ آئے, تلوار لے کے کھڑے ہو. وہ مدینے کے قریب آئے تینوں, کہا میاں علی ہیں, اور جب تک علی ہیں, جملہ یاد رکھیے, جب تک علی ہیں نبی کو ہم قتل نہیں کر سکتے, نبی کو قتل نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا امامت نام ہی ہے تحفظ نبوت کا. اگر نبی کو ختم کرنا ہے تو پہلے امام کو ختم کرو, علی کو ختم کرو. یہ تینوں ٹوٹ پڑے علی پہ. علی ابتدائی حملہ نہیں کرتے تھے نا, وہ تو انتظام میں استقبالیہ انداز میں کھڑے ہیں, کہا ان کو مارنا پڑے گا تب نبی تک پہنچیں گے ہم. تینوں ٹوٹ پڑے علی پہ. علی نے ایک کو قتل کیا, 2 کو اسیر کیا. اسیر کر کے پیغمبر کی خدمت میں لائے. حضور یہ ہے آپ کے 2 دشمن جو باقی بچے, ایک تو وہی مارا گیا.
हुजूर ने दोनों को देखा वो सहमे हुए हैं, खौफज़दा हैं। उनमें से एक से कहा, देखो तुम मुझे कत्ल करने आए थे, सज़ा भी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सज़ा क्या है, कत्ल। एक से कहा तो हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कलमा पढ़ लो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, ये बड़ा कट्टर दुश्मन था, इसने अकड़ के कहा, मोहम्मद मेरे नज़दीक कोहे अबू कुबैस की पहाड़ी ज़्यादा पसंद है कलमा रिसालत से। रिसालत से पहाड़ी मेरे नज़दीक अफजल है। भाई मुशरिक की पहचान मालूम हो गई ना, मुशरिक वो होता है जिसके नज़दीक पहाड़ी रिसालत से ज़्यादा महबूब होती है। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले रसूल ने कहा, या अली इसका काम तमाम कर दो, इसमें कोई खैर नहीं है, ये कलमा रिसालत पर पहाड़ी को तरजीह दे रहा है, कत्ल कर दो इसको। फिर दूसरे से कहा, तू कलमा पढ़ ले, अपनी जान को बचा ले। उसने कहा, मोहम्मद जहाँ दोनों साथी मेरे चले गए मैं भी वहीं जाऊँगा, बच के क्या करूँगा, खिलाफ वफादारी है। अच्छा, हुक्म ये दिया जा रहा है कि आप हज़रात सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा पैगंबर ने इस तीसरे से कहा, पढ़ लो कलमे तौहीद और रिसालत, कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं माफ़ कर दूंगा। उसने कहा, नहीं मोहम्मद, मुझे भी कत्ल कर दो, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। पैगंबर ने कहा, या अली इसको जाके भी कत्ल कर दो। अली उसे लेके थोड़ी दूर चले थे, अभी गर्दन पे तलवार रखी थी। रसूल की आवाज़ आई, या अली तलवार को रोक लो, ये जिब्रील अमीन मेरे पास अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं और ये पैगाम लाए हैं कि आए मेरे हबीब, इस मुशरिक को आप माफ़ कर दीजिए। क्यों माफ़ कर दीजिए? इस वजह से माफ़ कर दीजिए कि इस मुशरिक का अपनी कौम के साथ अखलाक अच्छा है, इसके अंदर एक सिफत अखलाक है जिसका नाम है सखावत। ये लोगों को अता करता रहता है, ये गरीबों की मदद करता है, लिहाजा चूंकि इसके अंदर सिफत अखलाक सखावत है, लिहाजा अल्लाह मुझसे कह रहा है पैगंबर इसको माफ़ कर दो। अच्छा, जब मुशरिक ने ये सुना कि मोहम्मद मुझे इसलिए माफ़ कर रहे हैं और गैब की खबर ये दे रहे हैं कि ये मुशरिक अखलाक के एतबार से कौम में सबसे अच्छा है, ये सखी है, दूसरों की मदद करता है, उसने वहीं से चिल्ला के कहा, मोहम्मद क्या तुम्हारा परवरदिगार सखावत को पसंद करता है? पैगंबर ने कहा, ऐ मुशरिक, मेरा परवरदिगार सबसे बड़ा सखी है, वो सखियों से मोहब्बत करता है। बस इतना सुनना था। मुशरिक का खाबीदा ज़मीर जाग उठा, उसने कहा, मोहम्मद तब कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है अखलाक। तो हुजूर ने फरमाया उसके कलमा पढ़ने के बाद कि ऐ लोगों, ये वो आदमी है जिसको अखलाक की अच्छाई ने नजात दे दिया।
یہ دنیا کے اندر بھی نجات یافتہ ہے اور مرنے کے بعد بھی چونکہ اب کلمہ پڑھ لیا ہے نجات یافتہ ہے۔ اخلاق بہت اہم ہے۔ یہ اخلاق چاہے زوجہ کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہو، بھائی کے ساتھ ہو، محلے والوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، غیر مسلمانوں کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اسی اخلاق سے اسلام پہچانا گیا۔ بھائی کسی آدمی کا نام مسلمان رکھ دو، جیسے بہت سے نام مومن ہوتے ہیں، کیا مومن نام رکھ دینے سے وہ مومن بن گیا؟ مسلمان نام رکھ دینے سے آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، مسلمان ہونے کے لیے اسلامی اخلاق چاہیے، مسلمان ہونے کے لیے اسلامی کردار و کریکٹر چاہیے، تب ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ ہمارے یہاں دیکھیے بہت سے جوان ہیں، تھوڑا بمبئی وغیرہ کما کے آتے ہیں، دماغ ذرا اونچا ہو جاتا ہے، جیب گرم ہوئی دماغ گرم، ابا سے آتے ہیں چڑچڑا کے بولتے ہیں، بھائیوں سے اکڑ کے بولتے ہیں، محلے میں ان کے نقشے نہیں ملتے کیونکہ جیب گرم ہے، لہذا اخلاق خراب ہو گیا، دماغ گرم ہو گیا۔ نہ رشتہ داروں کو خالہ ماموں چچا فلاں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ ہم ہیں۔ خاندان سے بھی آپ فلاں خاندان کے فلاں قبیلے کے ہیں، نہیں میاں یہ اسی قبیلے کے ہو یار تم جو ہے، نہیں اب ان کی شان یہ نہیں ہے، تم فلاں کے بھائی ہو، اما چھوڑو وہ بھائی ہوئی کہاں جو ہے، یہ کیا ہو گیا بھیا؟ جیب کیا گرم ہے، دماغ اتنا گرم ہے، قبیلے والے کو نہیں پہچانتے، خاندان والوں کو نہیں پہچانتے، بھائیوں کو نہیں پہچانتے، بہنوں کو نہیں پہچانتے، نہیں، اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سچا مسلمان کون ہے سمجھا ہی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ خاندان کی کتنی بڑی عظمت ہوتی ہے، قبیلے کی کتنی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں وکرم عشیرتک کا، اپنے خاندان والوں کا احترام کرو، بھائیوں کا، بہنوں کا، ماموں کا، چچا کا، سب کا احترام۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، چونکہ یہ تیرے بالوں پر ہیں، خاندان والے کیا ہیں؟ تیرے بالوں پر ہیں، انہی کے ذریعے تو پرواز کرتا ہے۔ آج جو بمبئی میں کما کے آیا ہے انہی کی دین تھی، انہوں نے زحمت کی تھی، انہوں نے پیار دیا تھا، لہٰذا ان کا احترام کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے تیرے بالوں پر ہیں جن کے ذریعے تو پرواز کرتا ہے۔ پھر جملہ یاد رکھیے، مولا کہتے ہیں وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَسِيرُ، یہ خاندان والے وہ ہیں جو تمہاری اصلیت ہیں، چاہے جتنے بڑے بن جاؤ خون نہیں بدلوا سکتے ہو، تمہاری اصلیت اسی خاندان کی طرف آئے گی، لہذا ان کا احترام مت بھولو۔ وَأَيْدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ، آخری جملہ مولا کا، یہی خاندان والے وہ ہیں، بھائی وہ ہیں، ماموں وہ ہیں، چچا وہ ہیں جو دشمن کے مقابلے میں تیرا ہاتھ ہے، جس کے ذریعے سے تو دشمن پہ حملہ کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ خاندان والے کون ہیں؟ کہا یہ تیرے بالوں پر ہیں جن کے ذریعے تو پرواز کرتا ہے۔ خاندان والے تیری اصلیت ہیں، ان کی طرف تم کو پلٹ کے آنا ہے۔ کہیں چلے جاؤ کس کے بیٹے ہو لوگ پوچھیں گے، آپ کہیں جی ابا ابا کو چھوڑیے، اس ماڈرن زمانے میں ابا کیا چیز ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں، ابا تو چیز ہے، آپ ناچیز ہیں، بس آگے حد ادب ہے، آپ ناچیز ہیں۔ نہیں، خاندان والوں کا احترام مت بھولیے، یہ تیری اصلیت ہیں، ان کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں آخر میں یہی ساتھ دیں گے۔ وَأَيْدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ، یہ تیرے ہاتھ ہے جن کے ذریعے سے تو دشمنوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اکیلا تو کیا کر لے گا؟ جب وقت پڑے گا یہی خاندان والے کام آئیں گے، یہی گھر والے کام آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو عزت انسان کو اپنے خاندان والوں سے ملتی ہے
وہ عزت بادشاہت سے بھی نہیں ملتی. یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں, دلیل بھی پیش کروں گا. جو عزت خاندان والوں سے ملتی ہے وہ عزت بادشاہت سے نہیں ملتی. یاد ہے نا جناب یوسف کا واقعہ. جناب یوسف بادشاہ مصر بن گئے تھے, بادشاہ مصر بن گئے تھے. ادھر جو اور بھائی تھے 10 بھائی, 11ویں بھائی کو چھوڑ کے, بنیامین کو چھوڑ کے, انہوں نے کیا کیا تھا, 7 سال کی عمر میں یوسف کو باپ سے جدا کر دیا. ٹھیک, ان کو تماچے مارے, کپڑا اتار لیا, کنویں میں ڈال کے رسی کاٹ دی. پھر قافلہ آیا, اس نے نکالا, قافلے والوں کے ہاتھ چند درہموں میں بیچ ڈالا. ٹھیک, یوسف بک کے مصر میں آئے, بادشاہ مصر نے ان کو خرید لیا. زلیخا کے زیر سایہ ان کی پرورش ہونے لگی. نتیجہ آخر میں یوسف جو اتنے مظلوم تھے, اتنے ظلم انہوں نے سہے تھے, وہ بادشاہ مصر بن گئے. لیکن جو بھائی حاسد تھے, جلن کرنے والے تھے, ان کا نقصان کرنے والے تھے, وہ خشک سالی آئی, وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے. اب کنعان کے رہنے والے تھے. ابا سے کہا, ابا یعقوب, مصر کا بادشاہ غلہ بانٹ رہا ہے, کچھ پیسے ہیں, خشک سالی ہے, ہم جائیں وہاں سے غلہ خرید کے لائیں. کہا جاؤ لے کے آؤ. پہلی مرتبہ یہ آئے, مصر میں داخل ہوئے, یوسف کو دیکھا. یوسف نے سب کو پہچان لیا, یہ بھائی ہیں. کون والے بھائی؟ جنہوں نے مارا تھا, کانٹوں پہ کھینچا تھا, کنویں کے اندر ڈال دیا تھا, قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیے, وہ بھائی ہیں. بادشاہ ہیں, چاہیں تو سب کو گرفتار کر لیں, کچھ نہیں بولے, خاموش تھے. غلہ دیا, پیسہ بھی ڈال دیا غلے کے اندر تاکہ دوبارہ آئے. یہ کہے 2-4 مہینہ کھایا پیا, غلہ ختم ہو گیا, پیسہ بھی ختم ہو گیا. اب منہ بنائے ہوئے بادشاہ مصر جناب یوسف کے پاس دوبارہ آئے. کیا کہنے لگے, اے بادشاہ مصر تصدق علینا, اب پیسہ نہیں ہے, برائے کرم اپنا صدقہ ہم کو دیجیے, اپنا صدقہ ہم کو دیجیے. یوسف کو بڑا ترس آیا, یہ نبی زادے بولو خراب ہیں تو میرے بھائی, یہ نبی زادے ہیں, یہ اتنے محتاج ہو گئے کہ میرا صدقہ مانگ رہے ہیں. جناب یوسف نے ایک جملہ کہا, حل علمتم ما فعلتم بیوسف, کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جیسے یوسف کا نام سنا یہ سمجھ گئے بادشاہ مصر کوئی غیر نہیں ہے, میرا بھائی یوسف ہے. پلٹ کے یہودا نے کہا, انت لیوسف, کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہاں, انا یوسف, میں یوسف ہوں. وہذا اخی, یہ میرا بھائی بنیامین ہے. وقد من اللہ علینا, یہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا, یہ آج مجھے بادشاہ مصر بنا دیا. اب بھائی لوگ ڈرے, ہم نے تو یوسف کے ساتھ کیا 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 تھا, آج ان کے ہاتھ میں پاور ہے, اب یوسف بدلہ لیں گے یا قتل کرا دیں گے یا جیل میں ڈلوا دیں گے. یوسف مسکرائے, کہا میرے بھائیو ڈرو نہیں, لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. بھائیو ڈرو نہیں, میں بدلہ نہیں لوں گا. لا تثریب علیکم الیوم, میں تو انتقاد بھی نہیں کروں گا, میں تو ملامت بھی نہیں کروں, جو ہوا چھوڑیے اس کو, اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا, وہ ارحم الراحمین ہے. لیکن شرط ہے, شرط ہے. بھائیوں نے کہا یوسف شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے, آج کے بعد ہمارا دسترخوان بیچ دربار میں لگے گا اور ہم 12 بھائی مل کے دربار میں بیٹھ کے صبح و شام کھانا کھائیں گے. بھائیوں نے سوچا یہ کون سی شرط ہے, چلو اچھا ہے, بادشاہی کھانا ملے گا, سب کوئی ساتھ میں کھائے گا. ٹھیک, پہلا دن آیا, دوپہر کا وقت, شاہی دسترخوان بچھا, جناب یوسف آگے بیٹھے, بنیامین بیٹھے, اور 10 بھائی وہ بھی آگے بیٹھے. اب کھانا شروع کیا. جو مصر میں درباری تھے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, املو ابھی تک تو یوسف اکیلے تھے, یہ لوگ کون ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم, کچھ نہ کہو, یہ یوسف کے 11 بھائی ہیں. اچھا 11 بھائی ہیں, بھائی بھی ان کے ہیں؟ کہا ہاں بھائی بھی ہیں. ابا کون ہے؟
کہا ابا یعقوب نبی ہیں یوسف کے؟ اچھا یعقوب نبی ان کے ابا ہیں؟ کہاں بھائی؟ کہا ہم تو سمجھتے تھے یہ تو زلیخا کے غلام ہیں. بہت توجہ. ہم سمجھتے تھے، مصر والے کیا کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے تھے یہ ایک عورت کے غلام ہے، زلیخا کے غلام. یہ پہلا دن تھا. دوسرا دن، کئی دن ایسا ہوا کہ یوسف بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتے رہے اور پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی، بھائی یوسف اکیلے نہیں ہیں، وہ کسی عورت کے غلام نہیں ہیں، ان کے ابا یعقوب نبی ہیں، ان کے 11 بھائی اور بھی ہیں. بھائیوں کی عظمت کیا ہے. ایک دن جو 10 بھائی تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ ارے ہم لوگوں نے یوسف پہ اتنا ظلم کیا، لیکن یوسف جو ہے دسترخوان پہ ہر روز ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جب یوسف کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں نظروں سے نظریں ملتی ہیں تو ہم کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. ہم نے وہ کیا، یہ کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، خدمت کاروں سے ہماری خدمت کرا رہے ہیں. آج ہم لوگ منع کر دیں گے، یوسف بھائی ہم کو معاف کر دو، آج کے بعد چونکہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے. خیر جناب یوسف آئے، دسترخوان پہ بیٹھے. کھانے کے بعد ان 10 بھائیوں نے کہا یوسف بس آج کے بعد ہم لوگ الگ الگ کھائیں گے، اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے حجروں میں. کیوں؟ کیا کھانے میں کوئی کمی ہے؟ یوسف نے کہا نہیں حضور کھانا بہت اچھا ہے، بہت لذیذ ہے، بڑا مرغن ہے، لیکن ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، تجاوز کیا، کانٹوں پہ کھینچا، تماشے مارے، لیکن آپ کھانا کھلا رہے ہیں، خود بھی ہماری خدمت کرتے ہیں، خدمت کاروں سے خدمت کراتے ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے. اب جناب یوسف نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے بھائیوں. اب سمجھیے خاندان کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں. یوسف نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے بھائیوں ایسا مت کرو، جب تک مصر میں رہو میرے ساتھ کھانا کھاتے رہو، چونکہ جو عزت مصر میں مجھے تمہارے آنے کے بعد ملی ہے وہ عزت مجھے بادشاہ مصر بننے کے بعد بھی نہیں ملی تھی. میں بادشاہ مصر بن گیا تھا لیکن لوگ دبی زبان کہتے تھے ایک زلیخا عورت کا غلام ہے، دیکھو بادشاہ بن گیا ہے. میں بادشاہ تھا مگر مصر میں عزت نہیں تھی. بھائیوں تمہارے آنے کے بعد مصر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میرے 11 بھائی ہیں، میرے باپ یعقوب نبی ہیں، میرا سلسلہ نسب جناب ابراہیم پیغمبر سے ملتا ہے. جو عزت مجھے تم سے ملی ہے وہ بادشاہ سے نہیں ملی تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. معاف کرنا سیکھو. بڑا آدمی عمر سے نہیں ہوتا ہے، انسان بڑا اپنے اخلاق و گفتار و کردار و پندار سے ہو. حسین نے حور جیسے شخص کو معاف کر دیا جس کی بدولت واقعہ کربلا بظاہر پیش آئے. 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تھا حسین ابن علی. حر کس کا آدمی تھا؟ ابن زیاد کا آدمی. 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا حسین کو روکنے کے لیے. آپ کوفہ نہیں جا سکتے، حسین نے معاف کیا. اسی لیے مدینے سے نکلتے وقت حسین ابن علی نے کہا تھا، آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں مدینے سے نکل رہے؟ کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. وہ اصلاح چاہے اخلاق کی اصلاح ہو، عبادات کی اصلاح ہو، عقائد کی اصلاح ہو. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
28 رجب سن 60 ہجری کو زہرا کا لال آمادہ بسفر ہو گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ شب 28 رجب میں حسین ابن علی کبھی نانا کی مرقد پہ آئے، کبھی بھائی حسن کی مزار پہ گئے، کبھی جنت البقیع میں ماں کی لحد پہ گئے، لیکن حسین کے جانے کا انداز ہر قبر پہ جدا جدا تھا۔ حسین ابن علی شب 28 رجب کو جب نانا کی مرقد پہ آئے تو اس طریقے سے آئے جیسے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے۔ حسین ابن علی شب 28 رجب کو جب امام حسن کی مزار پہ گئے تو اس طریقے سے گئے جس طریقے سے ایک شہنشاہ دوسرے شہنشاہ سے ملنے جاتا ہے، لیکن ہائے عزادارو، شب 28 رجب میں زہرا کا لال جب جنت البقیع میں ماں کی لحد کی طرف جا رہا تھا تو اس طریقے سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش دیکھ کے آتا ہے۔ شب 28 رجب ہے، رسول کے ایک صحابی ہیں عروہ غفاری، ان کا بیان ہے، ان کے بارے میں علم رجال میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کانوں کے اتنے سنگین و بہرے تھے کہ لم یسمع الرعد فی لیلۃ الظلماء، یہ رات کی تاریکیوں میں بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سنتے تھے، لیکن شب 28 رجب کو آدھی رات کے بعد بستر پہ اٹھ کے بیٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں سے پوچھا یہ کن بیویوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ گھر والوں نے کہا آپ تو بہرے ہیں، کانوں کے سنگین ہیں۔ کہا نہیں، قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے کہ مدینے میں کسی بزرگ ہستی کی موت ہو گئی ہے۔ گھر والوں نے کہا کسی کی موت تو نہیں ہوئی، مگر ہاں زہرا کا لال حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، رسول زادیہ گریہ کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ راوی عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں 28 رجب کو صبح سویرے مدینے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا جب میں مدینے جاتا تھا تو مدینے میں خوشحالی ہوتی تھی، ایک نور ہوتا تھا، ایک رونق ہوتی تھی، لیکن 28 رجب سن 60 ہجری کو صبح سویرے جب میں مدینے میں داخل ہوا تو در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، لوگ بڑے اداس تھے۔ میں نے پوچھا مدینے والوں خبر خیر تو ہے، یہ گریے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ راوی عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں آیا تاکہ دیکھوں حسین کی سواری کا انداز کیا ہے۔ میں محلہ بنی ہاشم میں آیا تو میں نے دیکھا عباس ہیں، علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، اور محمد ہیں، نعتیں ہیں، محملیں ہیں، پردے کا معقول انتظام ہے، حسین ابن علی کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ ابھی میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی نکلی، ان کو دیکھ کے 14 برس کا ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے پردہ محمل کو ہٹایا، بی بی کو سہارا دیا، ناقے پہ بٹھا دیا، پردے کو کھینچ دیا۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ سوار ہونے والی بی بی کون تھی، یہ کمسن شہزادہ کون تھا؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ کمسن شہزادہ یتیم حسن قاسم ہے۔ وہ بی بی جو سوار ہوئی ہیں یہ ان کی ماں ام فروا ہے۔ راوی کہتا ہے پھر میں نے دیکھا بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی اور نکلی، ان کو دیکھ کے ایک ایسا جوان آگے بڑھا جو ہو بہو پیغمبر نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، پردہ محمل کو ہٹایا، بی بی کو سہارا دیا، ناقے پہ بٹھلا دیا۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ بی بی کون تھی جو سوار ہوئی، یہ جوان کون ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے؟
کہا پہچانتا نہیں یہ ام لیلا ہے جوان کی ماں، اور یہ سوال کرنے والا جوان ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے۔ راوی کہتا ہے منزل سخت سے سخت آتی رہی، ام فروا سوار ہو چکی، ام لیلا سوار ہو چکی، رباب سوار ہو چکی۔ ایک مرتبہ پھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی نکلی، ان کو دیکھ کے ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے۔ عباس نے پردہ محمل کو ہٹایا، ایک طرف سے علی اکبر نے سہارا دیا، ایک طرف سے عباس نے سہارا دیا۔ بڑے احترام سے بی بی کو ناقے پہ بٹھلا دیا۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ بی بی کون تھی؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم تھی۔ ختم ہو گئے عزادار و مصائب۔ راوی کہتا ہے ابھی تک حسین ابن علی کرسی پہ بیٹھے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، اے اہل مدینہ اپنی نظروں کو جھکا دو۔ بیت الشرف کا دروازہ پھر کھلا، ایک لمبے قد کی بی بی چادر اوڑھے ہوئے باہر نکلی۔ ان کو دیکھ کے حسین ابن علی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور محمد آگے بڑھے، پردہ محمل کو ہٹایا، ایک طرف سے عباس نے سہارا دیا، ایک طرف سے حسین نے سہارا۔ بی بی کو بڑے احترام سے ناقے پہ بٹھلا دیا۔ ہاں آزادارو، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اے اہل مدینہ یہ بی بی کون تھی جن کے احترام میں حسین ابن علی کھڑے ہو گئے؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ہاں زادارو، جس زینب نے عباس اور حسین کا یہ اہتمام دیکھا تھا، اپنے پردے کی یہ شان دیکھی تھی، جب 11ویں محرم آئی شمر مرون کچھ بے کجاوا اونٹ لے کے آیا، کہا زینب اس پر سوار ہو جاؤ۔ زینب نے فرات کا رخ دیا۔ اے میرے غیرت دار بھائی عباس، بڑی شان سے مدینے سے لے کے آئے تھے، اب دیکھو بہن اسیر ہو کے کربلا سے جا رہی ہے۔